سورہ سبا کی آیات تھی یہ، آیت نمبر 22 تا 30 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں، جہاں کفار قریش اولین ان آیات کے مخاطب ہیں۔ چنانچہ آج بطور خاص ان کی طرف روئے سخن ہے۔ ارشاد ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ کہ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نہ ماننے والوں سے، کافروں سے کہیے کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے خدا کا شریک مانا ہوا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ کفار قریش کو یہ زوم ہے، جیسا خود قرآن نے کہا بَلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، زوم میں مبتلا ہیں کہ ہم جن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سہیم و شریک ہیں، استغفر اللہ، وہ خدا کی خدائی میں شریک و سہیم ہیں، اور خدا نخواستہ ان کا یہ سوچنا ہے کہ یہ جو معبودان باطل ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت نے صاف طور پر یہ بتا دیا کہ آپ ان سے کہیے، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے خدا کا شریک مانا ہوا ہے، آسمان و زمین میں ذرہ برابر وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ تمہارا صرف گمان ہے، بس یہ تمہارا ایک سوچنا ہے، تم اس میں ایک مبتلا ہو اس زوم میں، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، یعنی خدا کی خدائی جو یہ چل رہی ہے، چوڑی چکلی زمین اور اس کا اتنا پرفیکٹ نظام چل رہا ہے، وہ تن تنہا اللہ اکیلے چلا رہے ہیں۔ جن معبودان باطل کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے یا تم انہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہو خدا نخواستہ، ان کا اس میں کوئی حصہ اور رول نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اب ایک بات اور بھی ہے ان کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معبودان باطل ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں یہی ہماری اللہ کی ہم مغفرت کرا دیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ قرآن مجید یہاں پر یہ پول بھی کھولتا ہے، کہتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کارگر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کارگر اور کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ بے شک کچھ لوگوں کو سفارش کا حق دیں گے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو حق دیں گے، اللہ تعالیٰ ولیوں کو حق دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ اولادیں جو اولادیں بچپنے میں انتقال کر گئیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ بچے جو شیخارگی کی عمر میں انتقال کر گئے، کل وہ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں اجازت دے گا وہ بے شک سفارش کریں گے۔ جی حفاظ کرام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ 10 ایسے شخصوں کی مغفرت کروائیں گے کہ جن پر کلہم قد وجبت لہ النار، کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عال ثلاثة بنات او مثلہن من الاخوات فأدبہن ورحمہن حتی یغنیہم اللہ اوجب اللہ لہ الجنہ۔ جی کہ جس شخص نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش و پرداخت کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت واجب ہو جائے گی۔ جی اگرچہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اس کارنامے کی وجہ سے کہ انہوں نے بہن اور بیٹی کی پرورش و پرداخت کی، انہیں اچھا شہری بنایا، انہیں دین سے آراستہ کیا، اور انہیں جو ہے اچھے برے کی تمیز پیدا کی، اور ان کو ان کے آخر میں شادی کر کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وسنتین، آپ نے کہا 2 پر بھی یہ بشارت ہے، حتیٰ قال واحدہ لقال واحدہ، یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا اگر ایک ہے تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ، تو یہ سفارش کا حق اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کا
کے لیے کھڑا ہو سکے، ہاں اللہ ہی جس کو اجازت دے دے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو کبریٰ ہوگی قیامت کے روز انشاءاللہ۔ اور ایک بہت مختصر سا عمل میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جو اگرچہ عمل مختصر ہے لیکن بہت مضبوط اور بہت ہمارے اور آپ کے لیے بس سمجھیے کہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جو شخص اذان سنے اور جو کلمات مؤذن کہے وہی کلمات سننے والا کہے، جب اذان مؤذن ختم کر لے تو مجھ پر درود پڑھے اور دعائے وسیلہ پڑھے تو میں کل قیامت میں اس کا سفارشی رہوں گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو واقعہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا راستہ آسان رکھا ہے، جنت کا حصول آسان ہے، بس یہ ہے کہ آدمی میں ذمہ داری پیدا ہو جائے، آدمی میں جو ہے کچھ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مومن کو کل آخرت میں خدا نخواستہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہی بات یہاں، تو اب وہ ان میں کفار قریش کو یہ ہے کہ صاحب یہ ہماری سفارش کرا لیں گے، یہ ہماری سفارش کرا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرات ملائکہ کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے جن کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے حکم سے وہ ایک بال کے برابر بھی انحراف کرے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سپرد کام کریں گے تو وہ بس ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے آیت میں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کار آمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی ہے، وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ڈرے سہمے ہوئے بالکل بے خود ہو جاتے ہیں، آپے میں نہیں رہتے، حتیٰ کہ جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو دوسرے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم کیا؟ تب وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے یہ حکم کیا۔ تو جو فرشتے ہیں، جو اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو بالکل بس صرف طاعت و عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے آگے ایسے ڈرے سہمے رہتے ہیں، اور تم نے کن کو اللہ کا شریک و سہیم بنا کر ان سے سفارش کی امید لگا رکھی ہے؟ آگے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہیے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ بتاؤ۔ تم کہتے ہو یہ خدا ہیں، وہ خدا ہیں، یہ دیوی ہیں، یہ دیوتا ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ چلانے ہیں، یہ پیر ہیں، یہ فقیر ہیں، یہاں سے فیض ملتا ہے، وہاں سے فیض ملتا ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم، کہیے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو، آپ ہی کہیے، اس لیے کہ جواب یہی ہوگا۔ کسی بھی دنیا کے مذہب کا ماننے والا آدمی ہو، لیکن جب اس سے یہ پوچھے گا تو کہے گا وہ اوپر والا کرتا ہے، سب اس کے ہاتھ میں۔ ہزاروں خداؤں کے پرستار بھی، ان کی انگلیاں بھی اوپر ہی اٹھ جاتی ہیں۔ جی کہو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، آخرت پر اپنا ایمان قائم کر لیا اور آخرت والے اعمال میں لگ گئے تو ہم کامیاب ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو ناکام ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے کہا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ۔ اللہ کے ہاں تقسیم جو ہے صاحب شیخ جلاحہ خان پٹھان کی نہیں ہے، مومن اور کافر کی ہے۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ۔ کوئی بات یہاں کہی گئی۔ جی آگے فرمایا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہیے کہ ہم نے کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ کرے کوئی یا بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن مجید کی دوسری آیت میں کہا گیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے بھائیو عقل مندی یہ ہے، دانائی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے
کہ بہت سے لوگ ہیں، چونکہ زیادہ تر مجمع یہاں بزرگوں کا بیٹھا ہے، کہ اولاد کے لیے الٹے سلٹے کر کے اولاد کو جائیداد دے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اولاد پتہ نہیں کل طاعت کرے گا، عبادت کرے گا، خدا کا فرما بردار ہوگا، خدا کا نافرمان ہوگا، آپ نے تو بڑی محنت سے سب کر کے اس کو دے دیا اور وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس لیے آدمی بڑی ذمہ داری سے اپنے بلبوتے پر جو نیکیاں کر سکتا ہے کرے۔ جی اپنی اولاد بھی بہترین کارنامہ ہے انسان کا، اگر اس کو نیک بنا کے چلا جائے، نیک راستے پہ ڈال دے۔ اس لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد میں خیر خوبی پیدا۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ کہا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہیے کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا اور مکمل علم کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں بالکل کٹھا چھٹھا سب ظاہر کر دے گا۔ جی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی کسی پر ظلم کر کے وہاں کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا حق مار کے وہاں کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے وہاں کامیاب ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، جو خوب فیصلہ کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے۔ آگے کی آیت میں قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہیے کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ قُلْ أَرُونِي، دکھلاؤ مجھے، دکھلاؤ ان لوگوں کو، أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے، دکھلاؤ کون ہے۔ استغفر اللہ، جو اللہ کا شریک و سہیم ہو سکتا ہے اور تم نے اسے خدا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے ساری آیتیں مکہ مکرمہ میں اتر رہی ہیں، کفار قریش میں نازل ہو رہی ہیں، جن کا معمول خدا پرستی کا یہ ہے کہ وہ گھومنے کے لیے شکار میں گئے، کوئی چکنا پتھر ملا اٹھا لائے اور پہلے والا پتھر اٹھا کے پھینک دیا۔ یعنی خدا کے تعدد میں ان کو اتنا زیادہ جو ہے تعدد الہ کا اتنا شوق ہے ان کو۔ بتاؤ، لاؤ ذرا دکھلاؤ، ہمیں بھی دکھلاؤ کون ہے وہ خدا۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ اقتدار کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بالکل پرفیکٹ نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی گڑبڑی کہیں دیکھتے ہیں آپ؟ کہیں آپ کو کوئی نقص نظر آتا ہے خدا نخواستہ خدا کی خدائی میں؟ بتائیے۔ جو نظام اس نے زمین کا تکوینی قائم کیا ہوا ہے اس میں کہیں آپ کو کوئی گڑبڑی نظر آتی ہے؟ اور حکمت یہ ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے تحت جی آدمی لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آدمی کو ایک دم سے پکڑ لے، لیکن وہ نہیں پکڑتا۔ آزاد ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ کل یہ نہ ہو کہ بھئی آپ کو زبردستی کیا گیا آپ پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے۔ جو ایمان لے آئیں، جو مان جائیں، جو تسلیم کر لیں، جو اللہ کے سامنے جھک جائیں، آپ انہیں جنت کی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ جو مسلمان توبہ کر لیں، طاعت و عبادت پر اپنے آپ کو ڈال لیں، اپنے نفسانی خواہشات سے رجوع کر لیں، انہیں آپ بشارت سنائیے۔ نذیر بھی ہیں آپ، اور یہ کہ جو ایسا نہ کریں آپ انہیں ڈرائیے کہ بھئی دوزخ ہے، اللہ کی پکڑ ہے، بھئی عذاب قبر ہے، بھئی ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، اور کس چیز میں مبتلا ہو، کس زوم میں مبتلا ہو، تو آپ کا یہ کام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آئے ہائے آئے ہائے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ اور مزید برآں سنیے کہ ایک تو یہ حقائق اور سچائی کو مانتے نہیں ہیں، اوپر چڑھ کر سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ چونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فوج نہیں ہے،
آپ کے پاس کوئی پولیس نہیں ہے، اور آج بھی دنیا میں جو حق اور سچ کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس جو کہنے کی چیز ہے، جو ہماری طاقت ہے، وہ یہی کہ بھائی ڈرو اللہ سے، حکم مانو اللہ کا، ورنہ اس کی پکڑ آ جائے گی۔ تو یہی اب وہ جو پکڑ کی بات سنتے ہیں، قیامت کی بات سنتے ہیں، تو الٹا پوچھتے ہیں بتاؤ کب آئے گی، وعدے کا وقت کب آئے گا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے، تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد، یعنی تمہارے لیے ایک وقت ایسا مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو۔ جو وقت ہے وہ طے ہے، وہ آ رہا ہے، تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ آج کل میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس دے رہا ہوں تو ہمارے سامنے حقائق آ رہی ہیں کہ کس طرح شدہ آپ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آتے ہیں، کس طرح کے حالات میں آتے ہیں، چند لوگ ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں، شدہ آپ کے اخلاق کی کریمانہ اور آپ کے خلق حسن کی وجہ سے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ انہی لوگوں سے جو وہاں کے پاس پڑوس کے لوگ ہیں، جن میں بڑی تعداد یہودیوں کے ہیں، ان سے عہد و معاہدہ کرتے ہیں، عہد و معاہدہ میں کر کے ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اور ادھر آپ کی طاقت اللہ بڑھاتا رہتا ہے، آپ کی قوت بڑھاتا رہتا ہے، آپ کے افراد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ لوگ شدہ چونکہ یہودی ہیں، ان کے خمیر میں شیطنت ہے، ان کے خمیر میں شرارتیں ہیں، تو وہ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ پھر آپ کبھی بنی قینقاع کو، جو سونے چاندی کے کاروباری ہیں، ان کو شہر بدل کرتے ہیں، کبھی قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ بدل کرتے ہیں، اور وقت آتے آتے ایسا بھی وقت آتا ہے کہ صاحب خیبر جو 200 کلومیٹر تقریباً دور ہے مدینہ طیبہ سے، وہاں تک جتنے اسلام کے دشمن ہیں سب کو کھدیڑ دیتے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو طاقت بخشتا ہے، شدہ طاقت بخشتا ہے، اور جو لوگ خدا کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، ان کا جو بدوقتی کا وقت طے ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ جی قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہ اور آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن اللہ کی طرف سے میعاد تمہارے لیے مقرر ہے، جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں گویا کہ یہ حقائق اور سچائی کو بیان فرما دیا۔